السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ محترم حضرات، ہم انشاءاللہ 14 سے 15 منٹ بات کریں گے، اور جس عنوان پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح ایک کچا بندھن ہے۔ نکاح ایک کچا بندھن ہے، اس کچے بندھن کو کیسے سنبھالا جائے کہ زندگی پوری جو ہے وہ آدمی کی صحیح گزرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 نسبتیں ہوتی ہیں، غور سے سنیے گا۔ کیا ہوتی ہیں؟ 4 نسبتیں ہوتی ہیں۔ جیسے استاد کی نسبت شاگرد سے، اگر یہ اس کو توڑنا بھی چاہے تو توڑ نہیں سکتا۔ مطلب میں کہہ دوں کہ آپ میرے شاگرد نہیں ہیں، کہا کریں آپ، پھر بھی میں شاگرد ہوں۔ والدین کی نسبت اولاد سے، جیسے وہ لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو آگ کر دیا، شریعت میں آگ کوئی چیز ہی نہیں۔ بچہ بنایا ہے کس نے؟ اللہ نے۔ جو اللہ نسبت جوڑا ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے۔ یہ دوسری نسبت ہے۔ تیسری نسبت پیر سے نسبت مرید کی۔ اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ آج سے آپ ہمارے مرید نہیں، تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، یا مرید کہہ دے کہ میں آپ کو پیر آج سے نہیں مانتا، ختم ہو جائے گا۔ 3 نسبت۔ چوتھی نسبت میاں بیوی کی، جو دیکھنے میں بہت اسٹرانگ ہے لیکن ایک جملے سے نسبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 4 نسبتوں میں 2 بہت ہی نازک، اس میں سے میاں بیوی کی جو نسبت ہے یہ بہت نازک ہے۔ اس کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس کچے بندھن کو؟ تو ایک چیز تو کچھ اللہ نے ہم کو بتایا، اور کچھ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی کہ اس کچے دھاگے کو کیسے مضبوط کیا جائے۔ جو لوگ پریشان ہیں آج میاں بیوی کے چکر میں، یا گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی شادی ہو رہی ہے وہی سنے تقریر، جن کی ہو چکی ہے وہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہماری بیوی کی روز کی کٹ کٹ کیوں ہو رہی ہے، کیا پرابلم ہے۔ تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر اس طریقے سے کام کیا جائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بڑا کام کیا ہے، جیسے پیرنٹس اپنے بچے سے جو پیار کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ارادے سے پیار کرتے ہیں، یہ انجیکٹڈ بائی اللہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ 100 مرتبہ ماں کو ستاتا ہے، چھوٹا بچہ باپ کے سر پہ چڑھتا ہے، سب کچھ اس کے باوجود وہ اس کو پیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو محبت ہے یہ رب کی ڈالی ہوئی ہے، کی نہیں گئی ہے محبت، یہ رب کی جانب سے انجیکٹڈ ہے۔ دوسری محبت جو انجیکٹڈ ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے میاں بیوی کی محبت کو بنایا ہے۔ یہ جو میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو انٹینشن نہیں کرنا پڑتا ہے، ارادہ نہیں کرنا پڑتا ہے، بلکہ رب کی جانب سے یہ محبت ڈالی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے اس کچے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے اس محبت کو نیچرلی طور پر کیا کر دیا؟ میاں بیوی کی محبت پیدا کر دی۔ حالانکہ دونوں XYZ ہوتے ہیں، الگ کلچر ہوتا ہے، الگ گھر ہوتا ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں اس کچے بندھن کو مضبوط کرنے کا ایک سسٹم ہے۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا کہ ایک دوسرے کے لیے گارمنٹ ہیں، لباس ہیں، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔
तुम एक दूसरे के लिए गारमेंट हो, लिबास हो। ये जो लिबास से कंपेयर किया गया, लिबास समझ रहे ना, लिबास से कंपेयर किया गया क्योंकि लिबास का काम ही है कि बदन के साथ एडजस्ट रहना। अगर थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा होता रहता है, 100% बहुत कम हमारे कपड़े टेलर सिलता है जो हम चाहते हैं। कभी शोल्डर गिरा दिया मुख्तलिफ किस्म से, लेकिन हमने तय कर रखा है कि हमने इस पे बड़ा खर्चा किया है, कपड़ा अपनी पसंद का लाए हैं, लिहाजा उसको उस सब के बावजूद वो एडजस्ट करके पूरा उसको इस्तेमाल करता रहता है। इसलिए रब्बे दुल जलाल ने औरत को, मियाँ और बीवी को किस चीज़ से कंपेयर किया? लिबास से कंपेयर किया कि इस कच्चे बंधन में मजबूत करने का बेहतरीन तरीका यह है कि दोनों एडजस्टमेंट करने का सलीका सीखें। दोनों एडजस्टमेंट करेंगे तब ये कच्चा बंधन क्या होगा? मजबूत होगा। क्योंकि कानूनन बीवी ताबे है, कुरान के लिहाज से, हदीस के लिहाज से बीवी के ऊपर ओबीडियंसी लाजिम है, फर्मा बरदारी लाजिम है। शौहर पर कानूनी लिहाज से बीवी की फर्मा बरदारी नहीं है। अब अल्लाह ने उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया कि मोहब्बत ऐसी डाल दी कि ये मोहब्बत की बुनियाद पर उसके कानून के ताबे हो गया। आप क्या बोलते हैं? लट्टू की तरह नाच रहा है वो लट्टू की तरह नाच रहा है शौहर। बीवी तो कानूनन उसके ताबे है, लेकिन अगर एक ताबे रहे और दूसरा ताबे नहीं हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। लिहाजा एक को रब्बे जुल जलाल ने कानूनन ताबे बनाया और दूसरे को मोहब्बत की बेस पे क्या कर दिया? ताबे बना दिया, ताकि ये कच्चा बंधन आसानी से आगे बढ़ सके। चौथी चीज, ये जो रिश्ता होता है इसमें जो आयत पढ़ी जाती है कि तसाअलून बिही वल अरहाम। आप जब कोई मुआहदा करते हैं, अगर शहर का बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी, बड़ा शरीफ आदमी, बड़ा रुतबे वाला अगर उस पे मुआहदे पे साइन कर देता है तो दोनों पार्टी सोचती हैं कि इसको तोड़ने के लिए यार इतना बड़ा आदमी इसमें शामिल हुआ है, लिहाजा उसका लिहाज रखा जाता है। अल्लाह ताला ने क्या किया कि इस मुआहदे, ये भी मुआहदा है, अक़्द होता है, अक़्द के माने ही होते हैं मुआहदे के। ये जो अक़्द और निकाह हो रहा है, इसमें अल्लाह ताला कहता है कि मैं बीच में पड़ा हूं, लिहाजा इस कच्चे बंधन को 1000 मरतबा सोचना कि बीच में डाला किसको गया है? रब्बे जुल जलाल को बीच में डाल करके ये रिश्ता तय हुआ है। तसाअलून बिही वल अरहाम, ये तुमने जो मांगा है रिश्ता ना, ये रिश्ता मेरे नाम से मांगा गया है। अगर शहर के बड़े आदमी का इतना ख्याल रखा गया तो मालिके कुल का कितना ख्याल रखना चाहिए। इसलिए उसने इस कच्चे बंधन को मजबूत करने के लिए ये बात फरमाई। और वो जब निकाह पढ़ा जाता है तो उसमें वो आयत पढ़ी जाती है कि तसाअलून बिही वल अरहाम। ये इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि ये मालूम हो कि इसके दरमियान में कौन पड़ा हुआ है? अल्लाह ताला पड़ा हुआ है। अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मैंने अल्लाह के हवाले से बात की, अब हबीब मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कच्चे बंधन को मजबूत करने के लिए क्या क्या बातें कही। एक बात कही कि देखो, बुखारी की ये रवायत है कि देखो ये औरतों को अल्लाह ने पसली से पैदा किया है और पसली टेढ़ी होती है। टेढ़े आदमी के साथ कैसे रहना है अगर ये नहीं सीखोगे तो ये कच्चा बंधन नहीं चलेगा। जो लोग कहते हैं ना, बहुत अपने आप को हीरो बनते, शौहर लोग, मैं 1 मिनट में सीधी कर दूंगा, वो तुमको सीधी कर देगी, तुम वो कभी नहीं सीधी होती है। कितना बड़ा भी डॉक्टर हो, अगर वो ये समझे कि मैं इस पसली को सीधी कर दूंगा तो आदमी बहुत अच्छा सेहत वाला हो जाएगा, उसको 4 आदमी उठा लेंगे, मर जाएगा वो। अल्लाह ने ये जो पसली बनाई है टेढ़ी, सारे ऑर्गन्स इसी इतने में हैं, दिल है, ये है, वो है,
اور سب نے پسلی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھا ہے، اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھا ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی، پسلی ٹیڑھی ہے، کبھی تم اس کو سیدھی کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اگر تم نے سیدھی کو کرنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا کسرتہو، توڑ دو گے لیکن وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ آپ کی تربیت کی گئی بحیثیت امت کے کہ یہ ٹیڑھے پن کے ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھ لو۔ بعض لوگ یہ جملہ بول دیتے ہیں، کبھی کبھی عورت کو تانا دے دیتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں کہ تم تو پہلے سے، تمہارے بارے میں تو حضور نے فرما دیا کہ تم ٹیڑھی ہو۔ ٹیڑھا ہونا ہر وقت عیب نہیں ہوتا ہے، نوٹ کر لیں۔ یہ میرا پیچھے دیکھ رہے نا، اگر ہم اس کو ایسے بنا دیتے تو زیادہ خوبصورت لگتی یا ٹیڑھے پن کی وجہ سے خوبصورتی ہے؟ ٹیڑھے پن کی وجہ سے نا، ہر ٹیڑھا خراب نہیں ہوتا ہے۔ رب کا بنایا ہوا ٹیڑھا کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ یہ رب نے ٹیڑھا بنایا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ رب ذوالجلال آپ کی کاریگری میں دیر از نو اینی فالٹ، کوئی بھی ذرہ برابر کا ایرر نہیں ہے۔ اگر رب نے ٹیڑھا سے پیدا کیا عورت کو تو یہ کبھی نہیں کہنا کہ وہ ٹیڑھی ہے، عیب کے طور پہ نہیں، بلکہ اس کو ٹیڑھا بنایا اس لیے ہے تاکہ ہم جیسے لوگ سیدھے رہیں۔ بنیادی وجہ ہم کو سیدھا رکھنے کے لیے اس کو ٹیڑھا بنایا گیا ہے۔ 60 سے 65 لوگوں کے دل میں ہے کہ دوسری شادی کر دل چاہتا ہے، کرتے تو نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے ٹیڑھے پن سے ہمت نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ٹیڑھا پن برا کہاں ہوا؟ اس کے ٹیڑھے پن نے تو آپ کو دنیا والوں کو بیلنس میں رکھا ہے، اس وجہ سے آپ بیلنس میں ہیں، اس ٹیڑھے پن کی بنیاد پہ بیلنس ہے، تو ٹیڑھا عیب کہاں ہوا؟ لہذا یہ سلیقہ سیکھنا چاہیے شوہروں کو، مردوں کو، کہ ٹیڑھے کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ اس ٹیڑھے کے ساتھ رہنے کے لیے ایک بات اور حبیب مصطفیٰ نے فرمائی کہ لوگوں، عورت شیشے کے مانند ہے۔ شیشہ سمجھتے ہیں؟ مرر، شیشہ ہے یہ۔ شیشے میں اگر گندگی لگتی ہے تو کتنی نزاکت چاہتا ہے شیشہ صفائی کو۔ اگر آپ سوچیں کہ میں جھاما جس سے پیر رگڑتے ہیں وہ اٹھا کر کے شیشہ کریں گے، شیشہ برباد ہو جائے گا۔ شیشہ کی صفائی کیسے کی جاتی ہے؟ جب گندا ہوتا ہے۔ ایسے عورت سے جب غلطی ہوتی ہے تو اس کو کیسے اصلاح کرنا ہے؟ شیشے کے مانند۔ آپ نے فرمایا وعلیکم بالقواریر، سفر کر رہے تھے اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اونٹ تیز ہانک رہا تھا، آپ نے اونٹ والے سے کہا رے دیوانے ذرا دھیرے کر، شیشے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عورت کو کمپیئر کیا کس چیز سے؟ شیشے سے۔ شیشے کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، شیشے کی صفائی کیسے کی جاتی ہے، شیشے کی نزاکت کو کیسے اس کے ناز برداری کی جاتی ہے، ایسے بیوی کی ناز برداری اور صفائی ہوگی تب شیشہ پوری زندگی چلے گا، تب کچا بندھن کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ یہ جو کیا کہتے ہیں، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی کہ شیشے کے مانند ہے، پھر پسلی سے تشبیہ دیا اور یہ فرمایا کہ تمہارا اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا والے دیں گے تو نہیں مانا جائے گا۔ مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں، بہت اچھا آدمی ہوں، ارے مولانا صاحب بہت اچھے آدمی، آپ سب اچھے ہو کر بولیں تو بھی رب اچھا نہیں مانتا جب تک بیوی اچھی نہیں بولے۔ بیوی کو بولنا خیرکم خیرکم لأہلہ، کیوں؟ وہاں پر آرٹیفیشل کیریکٹر نہیں چلتا ہے، وہاں اوریجنل کیریکٹر رہتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو آرٹیفیشل بنا رکھا۔ ارے مولانا صاحب جب ملتے ہیں بہت مسکرا کے ملتے ہیں، یہ سب میرا آرٹیفیشل کیریکٹر ہے، سیلس مین کیریکٹر ہے۔ سیلس مین کو دیکھا کیسا، جب عورتیں جاتی خریدنے، ہمیں نہیں لینا ہے، دیکھو، دیکھنے میں کیا ہوتا، آپا باجی دیکھو تو، ایسا اخلاق پیش کرتا ہے۔ اگر وہ اخلاق بازار میں آ جائے تو فرشتے بسنے لگے، لیکن وہ آرٹیفیشل کیریکٹر ہے۔ حبیب مصطفیٰ نے
عورت کے بارے میں فرمایا کہ اگر گھر کی عورتیں بولیں کہ تم اچھے ہو تو اچھے ہو. 15 منٹ ہو گیا, 1 منٹ اور بات کرتے ہیں. اس کی پہچان آپ کو بتاتا ہوں. جب گھر میں لڑکی بڑی ہونے لگے 18-19 سال کی, تو پیرنٹ بھی گھر میں رہتے ہیں. اگر آپ اچھے ہیں, اگر لڑکی کے دل میں یہ بات آوے کہ اللہ تعالیٰ میری شادی ایسے آدمی سے کرا دیجئے جیسے میری امی کو ابو مل گئے, ایسا ہی مجھے کوئی آدمی مل جائے, اس کا مطلب آپ بہترین باپ ہیں. اور گھر کا لڑکا جوان, اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جیسے میرے ابو کو اچھی امی مل گئی ایسے ہی کسی لڑکی سے میری شادی کرا دے, وہ بہترین ماں ہے اور وہ بہترین باپ ہے. اور اگر ان کے دل میں آوے کہ اللہ بچائیے گا ایسے نہیں ہونا, اس کا مطلب ہم بدترین باپ ہیں اور وہ بدترین ماں ہے. یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.